ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کبھی کوئی ایسی بات پیش آتی جو باعث فکر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع اختیار فرماتے، یہاں تک کہ اگر موسم ناموافق ہوتا ہوا نظر آتا، بادل گہرے ہوتے، ہوائیں تیز چلتی، تو ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف توجہ فرماتے، کیونکہ مومن کو ہر معاملے میں اللہ کی طرف توجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے متعلق کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس کلمے کی حقیقت پیدا ہونی چاہیے، اور یہ صرف موت کے وقت نہیں ہے بلکہ ہر پریشانی کے وقت ہے۔ اس سے پہلے سے جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، مختلف قسم کے نقصانات سے۔ کچھ خوف پیش آئے گا، بھوک اور قحط اور تنگی پیش آئے گی، مال میں کمی ہوگی، پھل اور پیداوار میں کمی ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جان کا نقصان ہوگا، کبھی پیداوار کا نقصان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، جمے رہتے ہیں، مصیبت کے حالات میں بھی وہ زبان سے کوئی نامناسب بات نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں اور حدود کے پابند رہتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، کیونکہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب ناموافق حالات پیش آتے ہیں تو انسان اپنے حدود کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو صبر میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اس موقع پر شرعی اور اخلاقی حدود کا پابند رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو صبر والے ہیں، جمے رہتے ہیں، اللہ سے راضی رہتے ہیں، شرع اور اخلاق کے پابند رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ
وہ لوگ کہ ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ محض ایک کلمہ زبان سے ادا کر دیا جائے یہ نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یعنی اللہ کی طرف رجوع، لوٹنا، رجوع کے معنی لوٹنے کے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں حالات بعض وقت ایمان والوں پر اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں بگاڑ اور فساد ظاہر ہوا لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کچھ مزہ ان کو چکھائے۔ بعض کے معنی کچھ، پورا نہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ آئے یعنی سارے لوگ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حالات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھائیں، پورا نہیں، کیونکہ پورا بدلہ یہاں نہیں ملے گا۔ نیک کاموں کا بھی پورا بدلہ یہاں نہیں ہے، پورا بدلہ آخرت میں ہے۔ برے کاموں کی بھی پوری سزا یہاں نہیں ہے، پوری سزا آخرت میں۔ دنیا میں اس کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے، اچھے اعمال کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، برے اعمال کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اصل میں بدلہ جو ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا، پورا بدلہ تو وہاں ملنے والا ہے۔ تو فرمایا تاکہ ہم ان کو ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھائیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ بھئی دنیا تو دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، جزا اور سزا تو آخرت میں ہے، پھر یہاں یہ تھوڑا مزہ کیوں چکھایا جاتا ہے، یہ کچھ حصہ کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ کر آئیں۔ یرجعون وہی ہے یہ جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں رجوع الی اللہ، رجوع کے معنی لوٹنا، رجوع مصدر ہے، یرجعون بھی اسی سے ہے۔ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون میں وہ بھی اسی سے ہے، معنی لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ توبہ کے بھی اصل معنی لوٹنے کے ہیں۔ من تاب تاب اللہ علیہ، جو لوٹتا ہے اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ اس پر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالات اس لیے پیش آتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ کر آئیں اللہ کی طرف، اور مومن کو یہی چاہیے۔ انفرادی زندگی میں بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ جب حالات پیش آئیں اللہ کی طرف رجوع اختیار کرے، جیسے حضور کا مبارک عمل تھا۔ اجتماعی زندگی میں بھی سب میں یہی چاہیے۔ استخارے کی نماز بھی اسی قسم کا ایک عمل ہے۔ اس کے متعلق بھی حدیث میں یہ ہے کہ جب آدمی کو کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جو اس کے لیے فکر کا سبب ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے خیر کی دعا مانگے۔ اس میں بھی دعا ہے، مگر ہم لوگوں نے اس کو ایک فال کھولنے جیسا عمل بنا لیا، تو وہ کوئی فال کھولنے جیسا عمل نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنے کا عمل ہے، اللہ کی طرف رجوع کا عمل ہے۔ اور کیسی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے ذریعے سے، آپ کی قدرت کے ذریعے سے، کیونکہ آپ علم رکھتے ہیں میں علم نہیں رکھتا، میں جاہل ہوں، آپ قدرت رکھتے ہیں میں قدرت نہیں رکھتا، آپ کے علم میں یہ چیز اگر میرے لیے بہتر ہے دین میں، دنیا میں، آخرت میں، تو آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں یہ چیز میرے لیے بری ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو آپ اس کو مجھ سے پھیر دیجئے، مجھے اس سے پھیر دیجئے۔ تو کبھی وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے مگر دور ہو جاتی ہے، چلو اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے خیر کر دیا۔ کبھی ہمارا دل ہٹ جاتا ہے اس سے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں پر بھی میرے لیے خیر ہو اسے مقدر کر دیجئے۔ اب کہاں خیر ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں،
اچھا پھر بندہ ایک چیز چاہتا ہے وہ نہیں ہوتی دوسری ہوتی ہے، تو ثم ارضنی بھی، اے اللہ مجھے اسی پر راضی اور خوش کر دیجیے، جو آپ کی طرف سے مقدر ہو گیا اسی پر میں راضی اور خوش ہو جاؤں۔ یہ ایسی پیاری دعا ہے، یہ بھی رجوع الی اللہ کا ایک عمل ہے، یعنی ہر حال میں بندے کو اللہ کی طرف توجہ اختیار کرنا ہے۔ کوئی چیز پیش آ گئی اور پریشانی کی، فکر کی، ہمیں تدبیر کرنا ہے، اور اتنا موقع ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر تدبیر کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اب بعض وقت نہیں ہوتا، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، تو اس وقت دل ہی دل میں دعا کر لو، مختصر تلاوت کر کے دعا کر لو۔ کبھی بھی آدمی چلتے پھرتے آدمی دعا کر سکتا ہے۔ دعا اللہ کی طرف رجوع کا عمل ہے، یعنی بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے پاس لے جا رہا ہے۔ آدمی پریشانی ہوتی ہے تو لیڈر کے پاس لے جاتا ہے، آفیسر کے پاس لے جاتا ہے، ٹھیک ہے تدبیر کے درجے میں ان کے پاس جاؤ، مگر ان کے پاس جانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع اختیار کر لو، پہلے اللہ کے پاس پیش کر دو ہر معاملے میں۔ تو وقت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے عرض معروض کرے، پھر اس کے بعد جو تدبیر اختیار کرنا ہو وہ تدبیر اختیار کرے۔ انفرادی زندگی میں بھی ایسے ہی، اجتماعی میں بھی ایسے ہی۔ اب ہم لوگ مجمع میں بیان میں تو دعا ہو جاتی ہے، انفرادی طور پر اکیلے میں دعا کا ذوق ہے یا نہیں ہے، دعا کا اہتمام ہے نہیں ہے، فکر کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دعا میں دل ہی نہیں لگتا، مجمع میں مانگی جاتی ہے تو دعا کر لیتے ہیں، بعض وقت لمبی لمبی بھی کر لیتے ہیں مجمع میں، لیکن اکیلے میں دعا میں دل ہی نہیں لگتا۔ نمازوں کے بعد دعا نہیں ہوتی، اپنے طور پہ نہیں ہوتی، بس چاہتے ہیں امام صاحب کر دیں اور ہم آمین کہہ دیں۔ ارے بھائی آپ کا دل کیوں نہیں لگتا؟ اور اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دعا قلب کی توجہ سے ہونی چاہیے، تو دل کی توجہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت جو حالات ہم لوگوں کے ساتھ درپیش ہیں اس میں بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، تو دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ 2 باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو۔ جب تک اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں کرو گے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ تدبیر کرو، صحیح تدبیریں اختیار کرو، شور شرابے سے، جلوس جلسوں سے، نعروں سے، احتجاجوں سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں، تدبیر کرنا پڑے گا۔ 6 دسمبر کو میں شام کے وقت نامپلی کے پاس سے آ رہا تھا، تو ایک نیک اور صالح شخص اس دن تشریف لائے ہوئے تھے، تو حالات پوچھنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ حالات ایسے ہیں کہ امت دن میں بابری مسجد کا غم مناتی ہے اور شام میں پٹاخے پھوڑتی ہے۔ میں ایک شادی خانے کے سامنے سے آ رہا تھا جہاں مسلمانوں ہی کی شادیاں ہوتی ہیں، تو وہ پٹاخے ہیں کہ کچھ پوچھو مت۔ یہ امت عمل تدبیر سے غافل ہو گئی، غفلت میں پڑ گئی۔ دن میں تو غم منایا جا رہا ہے اور شام ہوتی ہے تو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور ہزار روپے آتش بازی میں مسلمان اڑا رہا ہے، باجے میں اڑا رہا ہے، ڈیکوریشن میں اڑا رہا ہے، اسراف فضول خرچی میں خرچ کر رہا ہے۔ ہم اس رخ کے اوپر رہیں گے تو کسی جلسے جلوس سے، احتجاج سے، نعروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، دوسروں کا رونا رونے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بھائی اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کرو، بنیادی طور پہ بس 2 ہی چیزیں، اللہ کی طرف رجوع، مسجدوں کو آباد کرو نمازیوں سے۔ کتنے نمازی ہیں فجر میں؟ حضرت پھول پوری، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بار بار عرض کی جا رہی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس امت میں اگر 2 چیزیں ہو جائیں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے یہ مسلمان ہے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نمازی بن جائے۔ بڑی تعداد کا کیا مطلب؟ 90% مسلمان نمازی بن جائیں، 80 70 60 نہیں۔ حضرت فرماتے تھے
کہ 50 ادھر ہے 50 ادھر ہیں، 50 بے نمازی ہیں 50 نمازی ہیں، تو 1% کا اضافہ کر لو، 51% مسلمان نمازی بن جائیں، خیر کا صرف اتنا غلبہ ہو جائے کہ یہ کہا جا سکے کہ بھائی یہ اکثریت ہو گئی۔ ووٹنگ ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، 49 آدمی چاہے ایک طرف ہوں، 100 میں سے 51 آدمی ایک طرف ہو گئے تو اکثریت ہو گئی، تو یہ کہا جا سکے کہ بھائی اکثریت نمازی ہے، تو اکثریت کا مطلب 60%، 80%، 90% نہیں، صرف 51%، صرف 51%۔ حضرت فرماتے تھے یہ 2 عمل کر لیں مسلمان، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ احتجاج سے سڑکیں بھرنے سے زیادہ نماز سے مسجدوں کو بھر دو، احتجاج سے سڑکیں بھرنے سے زیادہ مسجدوں کو نماز سے بھر دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ مسلمان کی زندگی ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہوتی ہے۔ صلاۃ الخوف کا حکم ہے، جنگ کی حالت میں نماز کا وقت آیا، سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس وقت کے احکام الگ ہیں، یہ اس وقت کے ہیں جبکہ لشکر ادھر بھی تیار ہے ادھر بھی تیار ہے، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، لڑائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، گولیاں اور تیر چل سکتے ہیں، یہ صلاۃ خوف کا وقت ہے۔ اب اس وقت نماز پڑھی جائے، کیسے نماز پڑھی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترتیب توڑ دی اس وقت، اللہ کا حکم ہے، اللہ جو کہیں وہ کرنا ہے، عبادت تو اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، نماز ایسے پڑھو، 2 رکعت پڑھنا ہے، اور 2 رکعت میں سے بھی ایک رکعت توڑ کے پڑھنا ہے۔ ایک گروہ جاتا ہے وہ 1 رکعت پڑھ کے آ جاتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے وہ 1 رکعت پڑھتا ہے، پھر دونوں 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے نماز بھی ہوتی ہے اور محاذ بھی نہیں چھوٹتا۔ بس یہی ہے دین کی روح ہے، نہ نماز چھوڑو نہ محاذ چھوڑو۔ کچھ لوگ محاذ کی فکر کر رہے ہیں مگر نماز کی فکر نہیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی، فرائض کو ادا کرنے کی۔ کبھی الیکشن کے زمانے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بڑی محنت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے فائدے کے جذبے سے کرتے ہیں، بھائی اتنا صبح سے شام تک پھر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ محاذ پکڑے ہوئے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہاں تو کوئی جنگ بھی نہیں چل رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی آپ کے ساتھ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے، تبدیلی نہیں لانا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے، وظیفے پڑھیں گے تبدیلی نہیں لائیں گے اپنے اندر، تو بھائی اس سے بھی عمل ہونے والا نہیں، تبدیلی ہونے والی، فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ اللہ نے نہیں سکھایا ہم کو، ہمارے دین نے ہم کو ایسی تعلیم نہیں دی۔ یہ صلاۃ الخوف ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی نہ نماز چھوڑو نہ محاذ چھوڑو، محاذ پر قائم رہنے کی تدبیر بھی کرو اور نماز بھی ادا کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو۔ آج امت کو انہی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، مگر ہم لوگ بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تدبیر کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دو، فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھر دو، زندگی کا طرز تبدیل کرو۔ دوسروں نے ہمارا طریقہ اختیار کر لیا، غیر مسلم رات میں جلدی سو جاتے ہیں، ان کے محلے جلدی سو جاتے ہیں، ان کے شادی خانے جلدی بند ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ رات میں دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک سوتے ہیں۔ پورے محلوں کے محلے ویسے ہی ہیں، آبادیاں کی آبادیاں ویسی ہیں، نماز نہیں ہے، پھر اور نقصانات، دنیا کے بھی بہت نقصانات ہیں اس سے۔ تو اپنا طرز زندگی تبدیل کریں اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور تدبیر کے درجے میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کریں۔ اب اس وقت جو موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں بعض چیزیں ہیں، بھائی جو تدبیر بتائی جا رہی ہے، جو احتیاطی کام ہے وہ احتیاطی کام کرو، وہ تدبیریں کرو۔ اور ایک بات اور اتنی ذہن میں رکھنے کی ہے اچھی طرح سے کہ یہ جو اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے اور
نیوز چینلز ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ایک بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور وہ نقصان ہے ہمت اور حوصلوں کو توڑنے کا کام وہ کر رہے ہیں، اور وہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیے آپ اس بات کو، ہمارے ہمت و حوصلوں کو توڑنے کا کام وہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی نادانی کے ساتھ انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی مستقل ایسی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جس سے ہم کو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ حالات جو بھی پیش آئیں گے، اس ملک میں تو ہماری پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، ہم تو کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کریں۔ ہمارے لیے ہماری نبی کی زندگی نمونہ ہے، اور سب سے بڑا نقصان ہمارے لیے یہ ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمارے جو ہمت اور حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس کا ذریعہ یہ سوشل میڈیا بنا ہوا ہے، یہ اخبارات بنے ہوئے ہیں، یہ نیوز چینل بنے ہوئے ہیں۔ مگر ہم سمجھ سے کام لیں، ایسی چیزوں کو نہ پھیلائیں۔ ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی باضابطہ ویڈیو گرافی ہوتی ہے، مجرموں کو کوئی ڈر نہیں ہے، پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس سے ان کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم ماریں گے 4 کو مگر لاکھوں آدمیوں کی ہمتوں کو پست کر دیں گے، ان کو ڈرا ہوا سہما ہوا بنا دیں گے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم ظلم نہ کریں گے نہ ظلم سہیں گے، ہم حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ رہیں گے، اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، مگر قانون کے دائرے میں رہ کر ہمت، حوصلے اور مضبوطی کے ساتھ ہم حالات کا سامنا کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا، اور یہ چیز بغیر اللہ سے تعلق کے بھی نصیب نہیں ہوتی میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مضبوطی پیدا کرتے ہیں دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان نصیب فرمائے، اور جو لوگ شر اور فساد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ناکام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن